بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ نصابی ضرورت کے تحت FAFSC کے اردو کے پیپر میں جو اشعار کی تشریح کا سوال ہے، اشعار کی تشریح کا پیٹرن کیا ہے اور اسے کیسے کیا جاتا ہے اور کتنا لکھنا چاہیے اور پہچان کیسے ہوتی ہے کہ یہ غزل ہے یا یہ نظم ہے۔ تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ فرسٹ ایئر کا پیپر ہے یا سیکنڈ ایئر کا پیپر ہے، اس میں انشائیہ پیپر میں جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ اشعار کی تشریح ہوتا ہے، اور اشعار کی تشریح میں جو الف جز ہوتا ہے وہ ہمیشہ نظم میں سے ہوتا ہے۔ الف جز ہمیشہ نظم میں سے ہوتا ہے۔ تو پیپر حل کرنے سے پہلے آپ نے جو بھی سوال ہے جس کو بھی آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے نمبروں کی تقسیم کو دیکھنا ہے کہ نمبروں کی ڈویژن کیسے کی ہوئی ہے۔ تو الف جز جو ہے اس کی نمبروں کی تقسیم یہ ہوتی ہے کہ 1 جمع 1 جمع 8 ٹوٹل 10۔ تو اس میں 1 کس چیز کا نمبر ہے، دوسرا کس چیز کا نمبر ہے اور 8 کس چیز کے نمبر ہے۔ ایک نمبر ہوتا ہے جی نظم کے عنوان کا، ایک نمبر ہوتا ہے نظم کے شاعر کے نام کا، اور 8 نمبر ہوتے ہیں بند کی تشریح کے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ غزل اور نظم میں یہی بنیادی فرق ہوتا ہے کہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا، اس کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے، الگ خیال کا عامل ہوتا ہے، اور جو نظم ہے وہ ایک عنوان کے تحت ہوتی ہے۔ آگے چاہے درجنوں اشعار ہوں لیکن وہ کسی زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک سے دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مرکزی خیال ایک ہی ہوتا ہے جو عنوان ہوتا ہے۔ تو جو تشریح لکھنی ہوتی ہے جز الف کی وہ بند کی صورت میں لکھنی ہوتی ہے۔ بند عام بند بھی ہو سکتا ہے، مخمس بھی ہو سکتا ہے جس کے 5 مصرے ہوتے ہیں ہر بند میں، اور مسدس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جس میں ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ تو عام بند ہو، 5 مصروں والا ہو یا 6 مصروں والا ہو، سارا بند ہی کہلائے گا، تو اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف امپریشن کے لیے ہوتا ہے تاکہ ممتحن آپ کا یہ بات سمجھ سکے کہ آپ کو شعر شناسی آتی ہے اور نظم اور غزل کے فرق کا بھی پتہ ہے، اور آپ مفہوم بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں شاعر جو ہے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو نظم جو ہوتی ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، کیونکہ میں بار بار بات ایک رپیٹ کر رہا ہوں کہ عنوان کے تابع ہوتی ہے، سچویشن کلیئر ہوتی ہے، صرف اس کو بریف کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے جو بھی اشعار ہیں آپ نے اس کی سچویشن کو دیکھنا ہے کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے، زور کس چیز پہ ہے، تو اس کے مطابق آپ نے ایک بند کی کم از کم جو ہے نا وہ 3 صفحات تشریح لکھنی ہے۔ اس میں آپ ہر پہلو لکھ سکتے ہیں، یہ کم از کم میں کروں، اگر زیادہ وقت زیادہ بھی لکھی جا سکتی ہے۔ تو اس میں آپ اپنے اگر شعر لکھنا ہے تو شعر اس مضمون کے مطابق ہو جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ مشرق پوچھا جا رہا ہے اور ہم مغرب بتا رہے ہیں، اور پھر کوئی وضاحت والی بات ہے تو ہم نے وہ وضاحت کرنی ہے۔ اگر کوئی تلمیح ہے، کوئی استعارہ ہے، کوئی اشارہ ہے، جو بھی ہے اس کو ہم نے کھل کے بیان کرنا ہے اور بڑھا چڑھا کے سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح جو بے جوز ہوتا ہے، بے جوز جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ غزل کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ 3 اشعار ہوتے ہیں اور تینوں ایک ہی غزل میں سے دیے جاتے ہیں، اور نمبر کو یوں ہوتے ہیں کہ 1 جمع 3 جمع 3 جمع 3 ٹوٹل 10 ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ الگ اکائی، الگ مرکزی خیال کا عامل ہوتا ہے، تو ہم نے اس کی تشریح بھی الگ ہی کرنی ہے، الگ ہی لکھنی ہے۔ کم از کم 1.5 صفحے تک ایک شعر کی تشریح لازمی لکھنی ہے۔ اب غزل کا جو شعر ہوتا ہے یہ ذو معنی بھی ہو سکتا ہے، کئی مفاہیم کا عامل ہو سکتا ہے، عام طور پہ مجاز کی بات ہو سکتی ہے، مجاز کے ساتھ حقیقت کی ہو سکتی ہے، تو ہم نے ہر پہلو دیکھنا ہے۔ پھر غزل میں جو ہے نا وہ
بات بظاہر کوئی ہو رہی ہوتی ہے لیکن بتانا کچھ ہوتا ہے، تو ہم نے یہ بات بھی تلاش کرنی ہے کہ اصل بات محبوب کا ذکر ہے، یہ محبوب کے پیچھے کسی ظالم قوت کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے، ہم نے دیکھنی ہے اور اس کے مطابق تشریح لکھنی ہے۔ یعنی نظم کی تشریح وہ سوال کا الف جز اور کم از کم 3 صفحے لکھنے بند کی صورت میں، اور غزل جو ہے غزل کے 3 اشعار، شاعر کا نام اور اس کے بعد مفہوم، اور ہر شعر کی الگ تشریح، اور ہر شعر کی کم از کم 1.5 صفحہ تشریح لکھنی ہے، اور اس میں ہر پہلو جو بھی ذہن میں آتا ہے وہ ہم نے لکھنا ہے۔ ایک بات ثانویٰ ذہن میں رکھیں کہ جو ہم بتاتے ہیں آپ کو، یا آپ گرامرز میں دیکھتے ہیں تشریح لکھی ہوئی حرف آخر نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی زبان و ادب میں جو بھی چیز ہوتی، خاص طور پہ شاعری اور شاعر کا جو کلام ہوتا ہے، وہ کوئی سائنس نہیں ہوتی۔ اس میں انسان اپنے مزاج کے مطابق دیکھتا ہے کہ یہ حقیقت کی بات ہے یا معرفت کی بات ہے یا مزاج کی بات ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک بندے کو اسی بات میں حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے، دوسرے شخص کو اس میں مزاج کی بات نظر آ رہی ہوتی، تیسرے کو اس میں دونوں پہلو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جو چوتھا شخص ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور پہلو نکال کے بیٹھا ہو۔ تو آپ کو جو چیز اپیل کرتی ہے اور اس مضمون کے مطابق آپ کے ذہن میں جو آتی ہے، آپ نے اس کو وضاحت سے لکھنا ہے، بیان کرنا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ حصہ جو انشائیہ ہے اس میں جو شاعری کا سوال ہے پہلا ہی ہے، اور تشریح میں جو الف جز ہوتا ہے وہ نظم کا ہوتا ہے، اور جو بے جز ہوتا ہے وہ غزل کا ہوتا ہے۔ اور غزل جو ہے وہ 3 اشعار ایک ہی غزل میں سے ہوتے ہیں، ایک ہی شاعر آپ نے لکھنا ہے، اور شاعر کا نام لازمی لکھنا ہے، ورنہ آپ کا 1 نمبر ضائع ہو جائے گا۔ اور آگے تشریح ہر شعر کی الگ سے لکھنی ہے۔ تو یہ ایک سیدھا سا طریقہ ہے، یہ ایک پہچان ہے جو آپ کو بتانا مقصود تھا۔ امید ہے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔